اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کچھ رشتہ دار جو فوت ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیسے تھا۔ انشاءاللہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کے لیے عمرہ کرو، دعا کرو، سب کچھ کرو۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ہندو تھے یا سکھ تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے نا، باقی باریکیاں تو اللہ جانتے ہیں۔ میں دوسرے شہر سے مکے آیا ہوں حاجیوں سے ملنے کے لیے، میرے لیے طواف واجب ہے؟ کوئی واجب نہیں ہے جناب۔ جب آپ عمرہ ہی نہیں کیا تو طواف کیا کریں گے؟ میرے چچا ایک زمیندار کے مینیجر ہیں، انہوں نے 5 بیگھے زمین خریدی اور جو زمیندار فوت ہو گیا اس کے بیٹے سے 15 بیگھے زمین 50 لاکھ میں 10 سال پہلے خریدی۔ زمیندار کے بیٹے نے 50 لاکھ لے لیے، زمین کا انتقال نہیں دیا۔ اب زمین مہنگی ہو گئی ہے، وہ زمین کا انتقال نہیں دیتا۔ وہ نہ زمین دیتا ہے نہ پیسے دیتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سے دعا کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اسی نیت سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میری مشکل جو ہے وہ حل فرما دے۔ تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو اسی نیت سے، اسی کام کی نیت سے۔ اللہ قادر ہے، اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ جب طواف شروع کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری بیوی ہے، نماز روزہ قرآن کی پابند ہے، لیکن جب بھی خاوند سے بات کرتی ہے، بدتمیزی سے بات کرتی ہے، تو ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے خاوند کو ایک مقام دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اور سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کرے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا اس کی بدزبانی کے لیے اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس کو بدزبانی سے بچا۔ میری ایک بہن کو حساب کا چکر ہے، حساب کا تو کوئی چکر نہیں ہوتا، یہ تو ایسے پیروں نے بنایا ہوا ہے، وہ خود بیچارے چکر میں ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 5 روپے لے کے آپ کو قسمت کا حال بتاتے ہیں کہ جی آپ کا 17 گردش میں، بدبخت 13 17 گردش میں تو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، میں تو پھر بھی گھر میں رہتا ہوں، 17 تو 13 گردش میں ہے، تو اپنا 17 نہیں نکال سکا تو میرے 17 کو کہاں سے نکال؟ یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر جنات کا شبہ، اصل میں بات وجہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کو بیماری ہو، لوگ سمجھتے ہیں جن کا اثر ہے، بعض بیوی کی خامن سے نہیں بنتی۔ اب اس نے یہ بہانہ بنا لیا کہ جب تو میرے قریب آتے ہو نا جن آ کے مجھے مارتا ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ جن کو بلا لیتی ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ بھوت بن کے لکڑی پکڑ لینا ہاتھ میں، 2-4 لگائے ڈنڈے، سب جن بھاگ جائیں۔ ورنہ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو۔ ہمارے بلوچ تو اسی طرح علاج کرتے ہیں۔ کسی عورت کو گھر میں جن ہو جائے نا، بس ریڈیو کو پورے ویلیوم پہ کھول دیتے ہیں، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک مارتے 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 اچھی طرح سے بچھا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جن بھاگ گیا ہے۔ مار کون کھائے؟ ڈنڈے سے تو جن بھی بھاگ جاتا ہے نا۔ بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پلاؤ، کوئی جن شن نہیں ہوتا، یہ سب بہانے ہیں۔ یہ انگریزوں کی عورتوں کو جن نہیں پکڑتے، یہودیوں کو نہیں پکڑتے، سکھوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے جن آئے ہوئے ہیں۔ نہیں آپ نے دیکھا ہے کسی ہندو یا سکھ کو مزار پہ آیا ہو جن نکالنے کے لیے؟ حالانکہ ان کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، بے پردہ بھی زیادہ ہوتی ہیں،
اور وہ تو باقاعدہ سمندر کے کنارے سن بات لیتی ہیں، ان کو تو جن نہیں پکڑتے۔ بار بار اگر حملہ کریں ہر دفعہ حل کرنا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں، حل ضروری ہے۔ اگر بینک سے قرضہ دے لیکن بینک مفتی کا فتویٰ بھی دیتا ہے کہ ہم اسلام کے اصول کے مطابق قرضہ دیتے ہیں، پھر مفتی جانے تم جانو، مجھے نہیں پتا۔ واللہ اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین